جی اس وقت بہت بڑا فیصلہ آیا ہے کہ صنم جاوید کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ بہت بڑا فیصلہ ہے جسٹس میاں گل حسن کا، ابھی تفصیل جانتے ہیں۔ صنم جاوید خان کا کیس اس وقت عدالت میں اس کے والد صاحب کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ آنریبل جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کی سماعت کی ہے۔ عدالت کے چند سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ لاسٹ کب ریلیز ہوئی ہے صنم جاوید۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کل شام تقریباً 5:30 بجے ریلیز ہوئی ہیں، اور ان کو اس کے بعد ریلیز ہونے کے بعد کورٹ پریمیسز سے ان کے لائر کے آفس کے باہر جب پولیس اکٹھی ہو گئی اور پولیس سے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو بغیر کسی لیگل جسٹیفیکیشن، لیگل بیسز یعنی کہ کوئی ایف آئی آر یا کسی وارنٹ آف اریسٹ کے بغیر جو ہے وہ زبردستی پولیس اغوا کر کے لے کے گئی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے کیسز کا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس کے اوپر ٹوٹل 11 مقدمات تھے، جن میں سے 7 دہشت گردی کے مقدمات لاہور کے تھے، 3 دہشت گردی کے مقدمات اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا کے تھے، اور اس کے بعد ایک ایف آئی آر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ گجرانوالہ کی تھی۔ عدالت نے ان تمام کیسز میں اس کی جو بھی اس وقت پریزنٹ لیگل سٹیٹس ہے اس کا پوچھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ان مقدمات میں سے 4 مقدمات خارج ہو گئے ہیں، جو کہ اے ٹی سی کورٹس نے اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ خارج کیے ہیں، اور باقی مقدمات میں وہ ضمانت پہ ہے۔ اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ کیا کوئی جسٹیفیکیشن اسلام آباد پولیس کے پاس اویلیبل ہے، تو وہ بتائیں کہ کس قاعدے قانون یا ایف آئی آر کے مطابق درج کیا گیا۔ ہم سے پوچھا، ہم نے بتایا جی ہمارے علم میں کوئی ایسی قانونی بنیاد ایف آئی آر کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے اسٹریٹ اوے پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے پوچھا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو فیڈریشن آف پاکستان یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ اپیئر ہو رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسے علم ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں فیڈریشن آف پاکستان کے، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسے علم موجود نہیں ہے کہ کس مقدمے میں اس کو جو ہے یا گرفتار کیا گیا ہے یا اس کو اغوا کر کے کہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تیسری بات عدالت نے پھر اس کے بعد یہ جب دونوں سائڈوں کے واضح طور پر دلائل سننے کے بعد 4 ڈائریکشنز جو ہیں وہ پاس کی ہیں۔ سب سے پہلے آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے آج شام 5 سے 5:30 بجے ان پرسن اپیئر ہوں گے۔ دوسرا واضح حکم دیا کہ ڈی جی ایف آئی اے پاکستان عدالت کے سامنے ذاتی طور پر روبرو 5 سے 5:30 کے درمیان پیش ہوں گے، اور اگر ان کے بیٹے کی جو بتایا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ شاید وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن میں ذاتی طور پر ان کے بیٹے کے جنازے میں پچھلے 3 ہفتے پہلے تھا، اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بتایا گیا اگر وہ لیو پہ ہوئے اور ان کی چھٹی ہوئی تو پھر ان کے سیکنڈ ان کمانڈ حاضر ہوں گے، اور کیٹیگوریکلی بتایا گیا۔ تیسرا آرڈر عدالت نے دیا کہ فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری داخلہ پاکستان جو ہیں وہ واضح طور پر اس چیز کو نوٹس کر لیں، اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان اور جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو عدالت کا واضح حکم ہے، آئی ریپیٹ واضح حکم ہے کہ صنم جاوید خان کو اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسٹکشن یعنی کہ جغرافیائی حدود سے ریموو کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری عدالت نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پر جو ہے جو آج اس وقت حکم دیا کہ اس کو ان پرسن کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت صنم جاوید خان کو ذاتی طور پر عدالت میں 5 سے 5:30 بجے کسی بھی صورت جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے۔ تو یہ اس وقت تک کی کارروائی ہے، اور عدالت نے آخری جو واضح طور پر جو ہے جس چیز کے اوپر زور دیا وہ یہ کہا کہ دس از دا ٹائم دیٹ دا سینٹی شوڈ پریویل، یعنی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں، یہ وقت آ گیا ہے۔ سو یہ اس وقت کی پروسیڈنگ ہے۔ ہماری امید ہے کہ جو بھی جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد حبس بیجا میں رکھا گیا، اور جن پولیس والوں نے اسلام آباد کے یہ اپنی غیر قانونی احکامات جو ہیں اس کی جو بجا آوری کی ہے، ان کی لازمی طور پر جو ہے وہ عدالت آج اس کی کوگنیزنس لینے کے بعد جو ہے ہماری استدعا ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ریلیز کیا جائے بلکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی کے ساتھ ساتھ فوجداری مقدمہ، آئی ریپیٹ فوجداری مقدمہ زیر دفعہ 365 کڈنیپنگ اور ابڈکشن کا جو ہے وہ بھی ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے خلاف غیر قانونی طور پر صنم جاوید کو اس کے وکیل یعنی کہ میرے دفتر کے باہر سے ان کو غیر قانونی طور پر اغوا کرنے کی مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ یہ ساری استدعا عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سر یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ان کو بلوچستان نہیں لے جایا جا سکتا، ایک طرف ان کو پیش کر دیا گیا ہے بلوچستان لے جانے کے لیے،
تو اگر وہ جج دیکھیں، اس طرح کا کوئی حکم دے، یاد رکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے جس کے پاس اتنی وائڈر اور کمپریہنسو پاورز ہیں کہ کسی بھی سب آرڈینیٹ کورٹ کے کسی بھی آرڈر کی رتی برابر بھی اس عدالت کے آرڈر کے سامنے کوئی ویلیو قانون میں یا آئین میں اس کی گنجائش موجود نہ ہے. تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ علم میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کو کسی بلوچستان کے مقدمے میں کو پیش کیا گیا یا وہ پیش کی جا رہی ہے. ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم چونکہ صبح سے یہاں پہ بطور اس کے وکلاء یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، صبح 10 بجے سے ہم یہاں موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں پٹیشن فکس ہو. جی تو آپ نے میاں علی اشفاق صاحب کی گفتگو سنی. کل سے جو سنم جاوید کے والدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. سنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ آیا ہے کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا. سنم جاوید صاحب کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں. سر، کل سے آپ یہاں پر موجود ہیں، آج بہت اہم فیصلہ آیا ہے کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے کہیں نہیں لے جایا جا سکتا، کیا کہیں گے سر؟ ہمیں کل سے ہی اس کی بہت تکلیف ہے کہ 14 مہینے 7 دن کے بعد ہم نے اس کو لیگلی بری کروایا. ہم بڑے پرسکون ہو کے اپنے وکیل علی اشفاق صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہم بھاگنا تو جاتے نہیں ہیں، ہم تو ہر حالت میں کورٹ کو قانون کو فیس کر رہے ہیں اور عدلیہ پہ ہمیں ٹرسٹ ہے پہلے دن سے ہی. تو ہم پہلے دن سے اپنا مقدمہ عدلیہ کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور کل کا مقدمہ اور اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو مقدمے میں فیصلے آئے ہیں اس میں جج صاحبان واضح طور پہ لکھ چکے ہیں کہ یہ جو بھی اسٹیٹ نے انویسٹیگیشن نے جو بھی اس کے خلاف کیس گھڑا ہے وہ من گھڑت ہے. اس میں استعمال کی گئی تمام جو ویڈیو پوسٹ یا ٹویٹر اکاؤنٹس کی پوسٹ وہ جو ہیں ان میں ایک رتی برابر ایسی بات نہیں ہے جس سے پاکستان کی مسلح افواج یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخص کی توہین ہو رہی ہو یا اس نے کسی کو پرووک کیا ہو کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں. اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنی اس کی ساری ایویڈنس دیکھ کے ان ایویڈنس کو ناقابل اعتبار اور جعلی، یہ عدالت کے الفاظ ہیں، جعلی اور اس طرح بہت سا ڈکلیئر کر دیا تھا. اور کل والے جج صاحب نے بھی ان کو قابل اعتبار نہ سمجھتے ہوئے اس کو اس مقدمے سے بری کر دیا. اور یہ لوگ کل رات کو 6 بجے کے قریب اس کو پھر وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے. اور ابھی تک ہم صبح سے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ساری رات ہم تمام تھانوں میں ڈھونڈتے رہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی اس کام میں ہمارے ساتھ، وقاص اکرم شیخ صاحب تھے اور شفقت عباس اوان صاحب تھے، علی تھا. ہم سارے تھانوں میں ان کو ڈھونڈتے رہے مگر ہمیں وہ کہیں نہیں ملی. ابھی جب ہم کورٹ میں آئے ہیں تو ابھی ٹویٹر سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کو کہیں دوسرے صوبے میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ میرے وکیل نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آنریبل جج نے ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا آرڈر جاری کر دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالت کے حکم کے اوپر منوہن عمل کیا جائے گا اور اس کو ادھر پیش کیا جائے گا. یہ پاکستان نہیں دنیا کی ہسٹری کی واحد مثال ہے کہ کسی عورت کو بغیر کسی ایف آئی آر میں نامزد ہوئے بار بار اپنی انا کے لیے زبردستی مقدموں میں ملوث کر کے 14 مہینے 5 دن یا 6 دن سے قید میں رکھا ہوا ہے. اور چاہتے اس سے یہ ہیں کہ وہ معافی مانگ لے. وہ یہ کہتی ہے جب میں نے جرم کوئی نہیں کیا تو معافی کس بات کی مانگوں. اس نے کہا کہ میرا ایک جرم بتا دیں، میں ہر ایک کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گی. جب میں نے جرم نہیں کیا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر میں عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہوں تو یہ میرا لیگل اور آئینی اور قانونی حق ہے. اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں ان کی حمایت میں بولتی ہوں اور بولتی رہوں گی. تو اس پہ تو کوئی قانون اس کو پابند نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. وہ کسی ادارے یا کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات نہیں کر رہی. اس کا ایک اپنا آئیڈیا ہے پولیٹک کے حوالے سے. وہ بھی 9 مئی سے جن واقعات کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی 14/12/2000 تک باقاعدہ ممبر بھی نہیں تھی. کو انہوں نے ایم این اے اور ایم پی اے اگینسٹ مریم کے کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا تو مریم صاحبہ جو ہیں اس دن سے بلا وجہ اس کے ساتھ الجھ رہی ہیں. اور میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ حیا کریں، اتنا کریں جتنا کل برداشت کر لیں.
بہت تھینک یو.